سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 72، حق ادا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے اس کی نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا، اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مسافہ آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت بن ابو افلح رضی اللہ عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اسے بھی تاک کر تیر مارا اور وہ بھی مار گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں کی ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے، تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے، تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو افلح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا، میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ واقعہ رجیع میں شہید ہوئے، جس کا ذکر اپنے وقت پر آئے گا انشاءاللہ۔ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہی قتل ہو گئے۔ ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد قریشی پرچم عطارہ بن شرجیل نے اٹھایا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شریح بن عقارج نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا۔ روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمر نے اٹھایا، اسے حضرت قزمان رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، یہ ایک حبشی تھا۔ اس نے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ یہ جلدی سے بیٹھ گیا، پرچم کو اپنی گردن اور سینے کے سہارے اٹھائے رہا، یہاں تک کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی، دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کی گھڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا، وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مشرکین تینوں مرتبہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پوری زوروں پر تھی۔ مشرکوں کی عورتوں میں ہندہ بھی تھی، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس وقت تک یہ اسلام نہ لائی تھی اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن اور بہت تند مزاج تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف لے لیا اور ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی تھیں، انہوں نے بھی دف لے لیے۔ اب سب مل کر دف بجانے لگے اور گیت گانے لگے۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھایا۔ ادھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، تو میں نے 3 مرتبہ تلوار مانگنے کے باوجود آپ نے وہ تلوار مجھے مرحمت نہ فرمائی، حالانکہ میں آپ کا پھوپھی زاد تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی تو میں نے دل میں کہا، دیکھتا ہوں کہ یہ تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان کا پیچھا کیا اور سائے کی طرح ان کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سوراخ رنگ کی پٹی نکالی۔ اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا، اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے۔ دوسری طرف لکھا تھا، جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ دی۔ انصاری مسلمان نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب بھی یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے تھے کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر گرے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر درانتی جیسے ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، ابو دجانہ نے واقعی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی اور اس کا سامنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔ اب دونوں میں تلوار کے وار ہونے لگے۔ اچانک اس مشرک نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پر تلوار بلند کی۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی۔